بمكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. من مكة ضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ را کو کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک؟ اچھا، اس میں دو مین باتیں ہیں کہ اگر را کا ریلیشن زبر یا پیش کے ساتھ ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر کے ساتھ ریلیشن ہے تو باریک پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی دو تین رولز ہیں وہ قرآن میں بہت کم آتے ہیں، اور اتنی سی بات یاد کرنے سے ہی جو ہے وہ کام بن جاتا ہے کافی حد تک۔ اچھا، دیکھتے ہیں را کو موٹا کب پڑھیں گے۔ ایک تو زبر یا پیش ہو اس کے اوپر تو اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر یا پیش ہے تب موٹا پڑھیں گے، اور اگر وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تب بھی موٹا پڑھیں گے۔ اس طرح سے ہمارے پاس یہ 5 رولز ہو گئے۔ اس کے بعد 6 یہ ہے کہ عارضی زیر دے رہے ہو، جب ہم عارضی زیر ہوتی ہے کہ اس کے اوپر زیر نہیں تھی اور ہم نے جوڑنے کے لیے جو ہے وہ زیر دی، تو اس صورت میں بھی موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 یہ ہے کہ اگر کلمہ کے اندر ہی را ساکن کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس صورت میں مشکل بن جاتا ہے کہ اگر را ساکن کو ہم باریک پڑھیں اور اس کے فوراً بعد کلمہ کے اندر مطلب کہ لفظ کے اندر جو ہے وہ موٹا حرف آ رہا ہے، تو یا موٹا حرف صحیح نہیں پڑھا جائے گا یا را صحیح نہیں پڑھا جائے گا، تو اس صورتحال میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ سمپل سی بات ہے، زبر یا پیش ہو تب موٹا، اگر وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تب موٹا پڑھیں گے، اگر وہ ساکن ہے اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تب موٹا پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ باقی 2 ہی رولز ہیں یاد کرنے کے، کہ اگر عارضی زیر دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ کلمہ کے اندر ہی را ساکن کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے تب موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم را ساکن کو وہاں پر باریک پڑھیں تو مشکل ہو جائے گا، نہ را صحیح پڑھا جائے گا اور نہ موٹا حرف صحیح طرح سے موٹا کیا جائے گا۔ اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں اب۔ زبر ہو تو موٹا رفع، رب، رحمان، رسول۔ پیش ہو تو موٹا روح، رشدن، رفعت، اور اگر ساکن ہو سے پہلے زبر ہو تو موٹا ارسل، یرضى، عرش، اور اس سے پہلے وہ ساکن ہو، را ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو موٹا قرآن، یرسل، انظر، اور اگر وہ ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہے تو موٹا القدر، والعصر، خسر، الصدور، شہر، الغفور، اور اگر عارضی زیر ہو اس صورتحال میں موٹا امر، تابو، لمن ارتضى، ارجعی، وارکعوا، اور اگر را ساکن کے بعد کلمہ کے اندر ہی موٹا حرف آ رہا ہے تب موٹا قرطاس، مرصادا، لبالمرصاد۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر را کو باریک پڑھنا چاہیں تو مشکل ہو جائے گا، لبالمرصاد، موٹا حرف صحیح طرح سے موٹا نہیں کیا جا رہا، اٹک رہا ہے۔ را کو کب باریک پڑھیں گے؟ سمپل، را کے نیچے زیر ہو تب باریک، اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہو تب باریک، اگر را ساکن ہے اس سے پہلا والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تب باریک۔ اور اس کے علاوہ اس میں بھی 2 رولز ہیں یاد کرنے کے، کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن آ رہا ہے تب باریک پڑھیں گے۔ جو 4تھ رول ہے نا، وہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اگر ایک کلمہ کے اندر ہی را ساکن کے بعد موٹا حرف آ جائے تو را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر ایک کلمہ کے اندر نہیں آ رہا، الگ سے آ رہا ہے، تو اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک کلمہ کے اندر ہی تو ایک کلمہ کو تو ایک ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے نا، تو اس میں مشکل ہوتی ہے کہ را ساکن کے فوراً بعد موٹا حرف پڑھنا، لیکن 2 کلمہ کو تو مطلب کہ اس کے اندر تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہاں پر ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ تو صاعر خدک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ را کے نیچے زیر تب باریک، ریعن، رجسن، رجالن، اور اگر وہ ساکن اس سے پہلے والے حرف پہ زیر، انذر فرعون، شرکن، اور اگر وہ ساکن اور اس سے پہلے والے حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے زیر، السحر، حجر، وزر، القطر، اور اگر را ساکن اس سے پہلے یا ساکن، خیر، نذیر، الکبیر۔ اور اس میں تو یہ تھا نا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک کلمہ کے اندر ہی آ رہا ہے تو اس صورت میں مشکل ہوگا، اس لیے ہم را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر 2 الگ کلموں کی بات ہے، 2 الگ کلمات کی بات ہے، تب ہم را کو باریک ہی پڑھیں گے اگر وہ باریک ہے۔ تو صاعر خدک، انذر قومک، فاصبر صبرا۔ تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے تو اس میں ہمیں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ را ساکن اگر باریک پڑھیں گے تو اس کے فوراً بعد موٹا حرف آ رہا ہے تو اس کو کیسے موٹا کریں گے۔
مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والے جو رولز ہیں وہ میں نے بھی اب یاد کیے ہیں. اس سے پہلے بس میں نے یہی یاد کیا ہوا تھا کہ را ساکن را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک. اگر را ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو موٹا اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو باریک. مطلب کہ اس طرح سے یاد کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی رولز نہیں یاد کیے کیونکہ باقی جو رولز ہیں وہ بہت کم آتے ہیں. اور اس کے بعد یہ مختلف فی، یہ تو مطلب کہ یہ ہے کہ اس میں دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے اور را کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے میں نے نہیں کیا تھا لیکن کوئی اچھا بچہ تو کر لے. اچھا اس کے اندر پہلا رول کیا ہے کہ را ساکن ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ حروف استعلا ایک ہی کلمہ میں ہو، مطلب کہ موٹا حرف ایک ہی کلمہ میں ہو. یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اس کو موٹا پڑھیں گے لیکن اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا موٹا حرف آ رہا ہے تو اور وہ بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو اس صورتحال میں وہاں پر ہم موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے القطر اور القطر. یہ بس یہ والے الفاظ ہیں جو قرآن میں ہیں مختلف ہی کے. بس دیکھیں اتنے سے ہیں. کلو فرقن، اگر ہم وقفاً یا وصلاً کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اوپر رکیں یا نہ رکیں، اس کو ہم دونوں صورتحال میں موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں. وقفاً اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم ان الفاظ کے پر وقف کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں ہم ان کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی اگزامپل اذا یسر اور اذا یسر، فأسر فأسر، ان اسر ان اسر، مصر مصر مصر، نذر نذر، عین القطر عین القطر، الجوار اور الجوار. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده